یار ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے میں بڑا قیمتی. یہ بتائیں کہ اگر ایک انسان میں اس کی زندگی میں پیسے کی بھی کمی ہے اور علم کی بھی کمی ہے, اس کو کس چیز کی کمی کا احساس شدت سے ہوتا ہے؟ پیسے کا جنرلی پیسے کا ہوتا ہے جنرلی, اگر آپ عوام الناس کی بات کریں. لیکن ہونا تو علم کا چاہیے نا. نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کون سے والے علم کا, یعنی دین کے ان کا جو امپروو کرے. جس شخص کو علم ہوتا ہے نا صرف اسی کو علم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو. جس کو علم نہیں ہے نا اس کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے علم ہے. آج کل آپ بہت ڈیپ باتیں کرتے ہیں. نہیں, دس از ویری ٹرو برو. وہ جو علم رکھتے ہیں نا وہی یہ سمجھتے ہیں کہ the more علم you try to gain, اتنا ہی آپ اپنے آپ کو نا ہمبل فیل کرتے ہیں کہ یار I don't know anything. اور ہماری سوسائٹی کا برو ویسے اللہ معاف کرے, مطلب اگر ہمیں فار ایگزامپل علم اتنا چاہیے تھا نا, اس کا ہمیں 1/10 بھی مل جائے ہم سمجھتے ہیں بہت ہے زندگی گزارنے کے لیے. اور اگر ہمیں پیسہ اتنا چاہیے تھا اس کے 20 ٹائمز بھی مل جائے نا پیسہ ہمیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کم ہے. پیسہ یہ سوسائٹی میں نے یہ دیکھا, پیسہ کم ہو آپ کے پاس تو آپ کا دل بڑا ہوتا ہے فار سم ریزن, اور پیسہ زیادہ ہو تو دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے. یار میں نے خود ہی نوٹس کیا برو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا غریبوں پہ, وہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنرلی ایوریج دیکھا جائے تو, جن کے پاس جو خود مصیبتوں سے مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, جن میں پیسہ کم ہوتا ہے. کیونکہ تھوڑا سا بھی زیادہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں نا, آپ کو پھر دل میں ہوتا ہے کہ یہ کم نہ ہو جائیں کہیں, اس لیے آپ اسپینڈ نہیں کرتے. ایکچولی نا بندے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ہارڈ ورک کیا ہے اور اتنی مشکل سے میں نے کمایا, اتنی آسانی سے میں کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دوں. بالکل. تو وہ اس لیے لوگ بولتے ہیں نا کہ جو یہی فرام اسکریچ فرام ریگس ٹو ریچز میں جاتے ہیں, تو وہ سمجھ یہ لیتے ہیں کہ جی ہماری محنت ہے اس میں, دے سے آئی ایم اے سیلف میڈ مین, اور میں نے یہ ساری محنت کی ہے. وہی بات آتی ہے نا, جب نالج نہیں ہے نا, علم نہیں ہے, تب یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر مائنڈ میں سلمان بھائی کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے نا تو آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو نہیں ہونا چاہیے, آپ کا اسٹینڈرڈ آف انفاق امپروو ہونا چاہیے, یعنی وہ بڑھ جانا چاہیے. پرابلمس ہمارے اسی لیے تو آ رہے ہیں برو کہ جیسے ہی کسی بندے کی سیلری بڑھ گئی یا بزنس چلنے لگ گیا تو اس نے اپنا لائف اسٹینڈرڈ امپروو کر لیا, اس سے اس کی نیڈ اور بڑھ جاتی ہے. دا ریس ٹوورڈز گیٹنگ مور اینڈ مور از ایکچولی بیکاز آف دس, کہ یو وانٹ ٹو اپ گریڈ یور لائف اسٹائل ایز اینڈ وین یو گیٹ مور. بہت ساری فیکٹرز میں نا اس میں سب سے ہوتا ہی ہے نا کہ آپ کا انکم بریکٹ بڑھتا ہے, آپ بہتر گاڑی لیتے ہیں, آپ بچوں کو بہتر اسکول بھیجنا شروع ہوتے ہیں, اب آپ ویکیشنز, آپ کا جو سوشل سرکل ہے نا وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس سوشل سرکل میں پھر آپ کو اپنے سے آگے کے 4 اور لوگ نظر آ جاتے ہیں, اور پھر ادھر بس یہ پھر سائیکل آپ اوپر سے اوپر, اور آپ کو ہر وقت لگ رہا ہوتا ہے یار آئی نیڈ ٹو گیٹ مور, آئی نیڈ مور, آئی نیڈ مور, اور آپ ایک عجیب سے کمپلیکس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ کیا وہ جو بات کی نا کہ ایک جس اسٹینڈرڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے, ہمارا ہر بندہ ایک سرٹن فیملی میں گرو اپ کرتا ہے, ایک سرٹن لائف اسٹائل میں گرو اپ کرتا ہے. اگر آپ کو اس سے زیادہ آ رہا ہے نا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو نا اپنے جو جس پہ ہو نا, اگر آپ کو اس سے زیادہ آ رہا ہے آپ اس پہ رہو, بیکاز دس از واٹ یو یوز ٹو. اوپر جانا نا بڑا آسان ہے, 4 پیسے آ جائے نا 2 منٹ میں اوپر چلے جاؤ, اپگریڈ کر لو سب کچھ. نیچے آنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پیسے آپ سے کس ٹائم لے بھی سکتا ہے, دے بھی سکتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو وین یو ہیو دیٹ ایکسٹرا نا, اسپینڈ اٹ ان دا وے آف اللہ, اسپینڈ ان دوز تھنگس جو کہ آپ کی آخرت بنائے. الحمد للہ آپ کا کام تو چل رہا ہے جیسا پہلے چل رہا تھا, تو ابھی بھی چلاؤ. People have started focusing on wants rather than needs, کہ یار یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. یہ نہیں پتہ کہ یار اچھا اگر یہ میری زندگی میں نہیں آتا تو کیا میری زندگی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹو سم ایکسٹینٹ مطلب اس چیز کا وہ بھی ہے, مطلب اٹس ناٹ حرام کہ آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کی طلب آپ کے پاس ہو. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ دنیا سے بالکل ہی کٹ جائیں اور بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لیں. اف یو وانٹ سم تھنگ فرام دس دنیا وچ از ناٹ یور نیڈ, تو حلال باؤنڈریز میں رہ کے یو کین actually acquire that, but the real question is کہ اس کی محبت آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں, آپ کے دل میں. اور ہم نا ایک چیز غلطی جو کرتے ہیں نا وہ یہ کہ ہم جس چیز نے شریعہ نے جس کو الاؤ کر دیا نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کرنا جائز ہے اور میں کر سکتا ہوں, ناٹ کیپنگ ان مائنڈ دا انوائرمنٹل لمٹس, دا ایکولوجیکل, دا سوشل جو ہے نا لمیٹیشنز جو ہم پہ اس کے بعد آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر شریعہ نے کہہ دیا کہ آپ 10 ملین کی گاڑی لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, اسراف کے بغیر آپ کو ضرورت بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ لازم ہے اور واجب ہے اور ہم لے سکتے ہیں اور ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے. بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ شریعہ پرمٹس فار یو, بٹ ان فیکٹ آپ کی سوشل لائف کے لیے آپ کی کیونکہ ہم نے نا یا تو ہے نا ایک پیسہ نیڈ ہے, پیسہ کو نیڈ ہی سمجھنا بہتر ہے.
اس سے اوپر چلے جائیں پیسہ وانٹ یا ڈیزائر بن جاتا ہے, اور اس سے آپ اوپر چلے جائیں تو پیسہ آبجیکٹیو بن جاتا ہے لائف کا. اور آج کل ہم ڈیزائر سے اوپر چلے گئے, اپنے پیسے کو اپنا آبجیکٹیو بنا لیا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل ایک اسٹینڈرڈ چارٹر نے گاڑی کا اشتہار لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ یہ لیں, آپ کے تو یار تو سود ہے تو میں قرضے پہ نہیں لے سکتا, لیکن وہی اشتہار ایک اسلامک بینک نے لگایا ہوا ہے جس میں اشتہار کے سائڈ پہ تصویر پڑی ہوئی ہے اور اسلامک آرکیٹیکچر کے پیچھے مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور کھجور, اسلامک آرٹ کی پریزنٹیشن ایسی ہے. اور آپ سمجھتے ہو کہ اگر ایک تو میرے لیے جائز ہے, میں گاڑی لے سکتا ہوں, اور اگر میں نے یہ لے لی تو میں اللہ سے مزید قریب ہو جاؤں گا, اور میرا یہ اسلامک رائٹ ہے کہ میں گاڑی لوں اور میں یہ کروں, اینڈ دین وی پرچیز اٹ, ٹھیک ہے, ناٹ تھنکنگ کہ میں کتنا ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گا. پر اصل میں سے میں سمجھتا ہوں بڑا انسان پتہ ہے کون ہے؟ بڑا انسان وہ ہے جو ڈپینڈنٹ کم ہے چیزوں پہ. اگر ایسے ہی بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی تو میری لائف میننگ فل نہیں ہو اس طرح سے. اگر لگژریز کے جتنا میں لگژری سے انڈیپینڈنٹ ہوتا جاؤں نا, یہ میننگ فل لائف کی دلیل ہے. آج کل ہم لوگ نا سیلف سینٹرڈ اور یعنی ویلیو بڑھ گئی ہے پیسے کی, مگر میننگ فلنس جو لائف کی بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھی. یار لوگوں کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے ویسے. پیسہ جو ہے اصل میں ہم مختلف ٹیئرز کی بات کر رہے ہیں, سوسائٹی میں ڈفرینٹ ٹیئرز, اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. آپ جس ٹیئر کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو آلریڈی جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور ان کی وہ طلب جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہے, وہ اور سے زیادہ کی ہے. دوسرے ٹیئرز بھی ہیں نیچے جو پیسے کے لیے تڑپ رہے, یعنی ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہی پوری نہیں ہو رہی نا, اور پھر کرپشن ہے اس کے لیے, پیسہ مارنا ہے. تو اس میں وہ بھی ہے نا لیک آف نالج کی بھی کمی ہے کہ یہی نہیں پتا کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ تو آگے ہی رہے گا. مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کے لیے نہ دے. مطلب ان موسٹ سمپلسٹ آف ڈیفینیشنز اینڈ ایکسپلینیشنز, اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیدا کیا, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, اور آپ کو رزق نہ دے؟ اٹس ناٹ پاسبل. اس میں نا ہمارے لیے دیکھیں رول ماڈلز, سبحان اللہ, وی ہیو دی رول ماڈلز. ابھی آپ نے بات کی نا پیسہ کما لینا, برو اٹس ناٹ این ایشو, پیسہ آپ کمائیں. کہتے ہیں نا کہ جو قوی مومن ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ضعیف مومن سے جو اتنا قوی نہیں ہے, اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو اس میں یعنی فائنینشیل اسپیکٹ بھی آتا ہے. تو اگر فائنینشلی کوئی مومن اسٹرانگ ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ہیلپ دی ادر پیپل, رائٹ. تو اس حوالے سے اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو سبحان اللہ آپ کا ایک لمحہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں, یہ جو آپ اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں, اس کا آپ کو اجر ملے گا. برو اصل میں ڈیلیما آج کل کا پتہ ہے, everybody loves wealth, everybody loves to accumulate wealth, اور ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں, ڈگریز کراتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اس کا فائدہ کیا ہوا جب تک پیسہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اینڈ پیپل آر ریڈی ٹو سیکریفائز دیئر فیملی, دیئر پیرنٹس, دیئر ٹائم. باہر اگر مجھے یہاں پہ ایک جاب مل رہی ہے جو کہ مجھے فار ایگزامپل اتنا دے رہی ہے کہ میں بیسک اپنا وہ برداشت کر سکوں, لیکن دبئی میں مجھے اس سے 5 ٹائم زیادہ مل رہا ہے, تو کیا لوگ نچلے طبقے کے ایسے نہیں ہیں جو دبئی چلے جاتے ہیں اور ان کی فیملی بھی اس پہ راضی نہیں ہے کہ آپ بے شک ہم آپ سے جدائی برداشت کر لیں گے, بس مہینے کے اینڈ پہ ایک چیک آ جانا چاہیے جس میں ریال ہوں گے, درہم ہوں گے اور ڈالرز ہوں گے. ریلیشن شپس نیچے رہ گئے ہیں برو, بات یہ, اور پیسہ اوپر چلا گیا. مطلب یہ واقعی بات صحیح ہے. جیسے تھا نا کہ بچپن میں سنتے تھے ٹائم از منی, ٹھیک ہے, تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن ابھی آگے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ٹائم جو ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. واقعی آپ کا پیسہ ہوتا ہے, اب پیسے سے آپ ٹائم نہیں خرید سکتے ہو, چاہے کچھ بھی آپ کر لو نا. برو اس میں نا وٹ آئی فیل, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے, یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اوور آل جنرلی بات کریں نا, آج دنیا کرائسس میں ہے برو, پیسے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور خاص کر جو ہمارے جو نوجوان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پڑھتے بھی ہیں اور واقعی پیسہ خرچ کرتے ہیں. ناؤ وین دے کم ان دا مارکیٹ, جب انہوں نے جاب کے لیے آ رہے ہیں, کچھ بھی سیٹ اپ کرنا بزنس, برو دیر آر نو جابس ان دا مارکیٹ, اور یہ واقعی ایشو ہے. اب دیکھیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی جو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کی شادی ڈیلے ہوتی ہے. اگر فیملی ویل آف ہو, ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ پیرنٹس کے لیے کوئی ایسا ایشو ہے کہ پتر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ شادی کر لو, تو پیسہ ایشو ہے برو. میں اس میں تھوڑا سا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ اگر اف اے پرسن وانٹس ٹو ہیو اے گڈ انکم فار انسٹنس, اینڈ اف ہی وانٹس ٹو ٹریول ٹو UAE اور پرہیپس یو نو دا ویسٹرن کنٹریز, واٹ ہی کین ڈو از, اگر وہاں پہ جاتا ہے وہ, if he is having a handsome amount اور اچھی اس کو سیلری ہے, what he should do is take his family,
اپنے پیرنٹس کو بھی لیجیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر جہاں پہ وہ اپنی فیملی کو یا اپنی وائف کو رکھ رہا ہے, تو اگر اس کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں برو, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول میک اے بگ ڈفرنس آؤٹ آف اٹ. برو مسئلہ یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے اصل میں, جو میں پوائنٹ کر رہا ہوں نا, دیکھیں پیسہ ہر بندے کی ضرورت ہے, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نیک انسان کے لیے نعم المال الصالح للرجل الصالح, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی کمال کی بات ہے کہ نیک بندہ ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو. اور اسلام میں جو اللہ کے ایمبیسڈرز بھیجے, وہ عثمان بن عفان کو بھیجا اس میں, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ڈگنیٹی تھی اور وہ اسٹیٹس بھی تھا. مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی ویلیو پیسے کو دینی چاہیے تھی, ہم اتنی ویلیو پیسے کو دیتے نہیں ہیں. جتنی پیسے کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائے بغیر اس کو کمانا, یہ میں بات کر رہا ہوں. ہم نے پیسے کو, پیسے کی محبت کو دل میں ڈال لیا ہے. اور دیکھیں پیسہ کمانا, بٹ اس کو اپنا ہدف اور مقصد اور گول بنائے بغیر, اپنی ڈیزائر بنائے بغیر اس کو کمانا, اور ایز اے رسپانسبلٹی کمانا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اس کو نا فضل کہا گیا قرآن میں, لیکن فضل اس انسان کے لیے ہے جس کے زندگی میں مال آنے کے بعد اس کا شکر بڑھ جائے اور وہ اس کا مال کا خرچ کرنا بڑھ جائے. مثال سبحان اللہ ملتی ہے, 100 اونٹ جو دے دیا کرتے تھے. یہ ہے نا کہ ناٹ ہیونگ دا لو آف دنیا. یہ برو مسئلہ یہی ہے ایسا جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسہ کمانے کے بعد ایک تو ہم شکر بھی نہیں بڑھتے, ہم کہتے ہیں کم ہے, یہ کم ہے, بہت تھوڑا ہے, مجھے یعنی اور چاہیے, مزید چاہیے, اس کے پاس اتنا, اس کے پاس اتنا ہے. اور دوسرا ہمیں خرچ کرتے ہوئے, یعنی برو ہم وہ مال نکالتے ہیں جو ضائع ہوتا ہے, جو ایکسٹرا ہوتا ہے, جو فضول ہوتا ہے, جو ہمارے کام کا نہیں ہوتا, ہم اس مال کو نکالتے ہیں. اور برو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ ماشاءاللہ. تو اصل میں نا برو کانسیپٹ اور ایک مینٹیلٹی چینج ہوئی ہے پوری امت کی, میں سمجھتا ہوں یہ. اور ہم کہتے ہیں نا امت کا زوال ہے, امت کا زوال آ گیا. امت کا زوال ہم ویلتھ کی بات ہی نہیں کر رہے ہم اس ٹائم, کہ امت کا زوال یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز نہیں ہمارے پاس یا انفراسٹرکچر نہیں ہے, نہیں. امت کا زوال ہے کہ علم کی کمی ہے اور اخلاقیات کی کمی ہے. لوگ امت کے زوال کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس لیے ہم زوال. تو پاکستان میں اس کو کرتے ہیں, ویسے تو امت میں دیکھا جائے تو یہ اربوں کے پاس پیسہ سارا ہے ہی ان کے پاس, اس طرح تو پیسہ تو بہت ہے. پرابلم یہ نہیں ہے. آئی تھنک آپ نے جو بات کی نا, آئی تھنک اس کے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ پیسہ کمانا نا ہر بندے پہ, مرد پہ, اپنی فیملی کے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اگر ہمیں فیلنگ نہیں آنی چاہیے کسی حال میں بھی کہ پیسہ زیادہ کمانا کوئی بری چیز ہے یا زیادہ کما لیا تو گڑبڑ ہو گئی ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس نے کپڑے تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں پہنے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارا کوئی فائنینشیل ایشوز کا؟ نہیں, میرے پاس بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اٹ شوڈ شو آن یو, یور منی شوڈ شو. اگر آپ کے پاس اگر اچھا مال ہے, اچھے کپڑے ہیں, اچھی چیزیں ہیں تو بالکل پہنے, اچھی گاڑی آپ افورڈ کرتے ہیں, ڈیسنٹ اپنے اس میں لمیٹیشنز میں رہ کے کریں, اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے لیے اور محنت بھی کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا ریسنٹلی میں نے کچھ ایسا آبزرو کیا ہے, اللہ عالم, کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا, جو تھوڑی سی دین کی طرف بھی آتی ہے, تھوڑا سا ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ ایسپیکٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا, تو محنت کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو دے ناٹ ورکنگ ہارڈ ایدر. ہمارا جو آبجیکٹیو ہے نا وہ ایک بڑی زبردست بیلنس لائف ہونی چاہیے. آپ لوگ یاد ہو, ہم شیخ بکر کے کلاس میں تھے تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو بیلنس اٹ نا, تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے دین کو اوپر رکھیں, مطلب یو شوڈ ہیو یور ٹائم فار یور علم, کہ آپ نے دن کے کس حصے میں آپ نے علم سیکھنا ہے رکھیں, پھر اپنی محنت کے لیے بھی نکلیں, کام کریں, پھر فیملی کو بھی ٹائم دیں. اٹ شوڈ بھی ابھی ہو یہ گیا جو لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں نا, وہ صبح سے لے کے رات تک بس پیسہ پیسہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو سستی میں آ جاتے ہیں وہ صرف عیاشی میں لگے ہوئے, اور فیملی والا ٹائم بھی کوئی نہیں دے رہا, اور مطلب بیلنس نہیں کر رہے, حق ادا نہیں کر رہے ہر چیز. کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بندہ فیملی کو چھوڑ کے کسی فارن کنٹری میں چلا جاتا ہے, مجھے تو یہ بات سیریسلی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, ابھی آپ چھوٹے تھے, پیرنٹس نے اب بڑا کیا آپ کو, ٹھیک ہے, اب وہ وقت آئے کہ وہ دیکھیں آپ کو, آپ ان کے ساتھ رہیں, مل کے آپ لائف گزاریں,
اور اب آپ زیادہ پیسے کے چکر میں باہر چلے جاتے ہیں اور 10 سال باہر رہتے ہیں. اس میں نا جو غریب طبقہ نا بالکل غریب طبقہ ان کو میں کچھ ان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہاں ان کا بالکل گزارا نہیں ہو رہا نا, یہاں ان کا سسٹم چل نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے لیبر جو ہے ان کا تو چلو مجھے کچھ حد تک سمجھ آتی ہے, جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہوا بھی ہے تو مجھے سمجھ لگتی ہے, میں نے کہا واقعی یار ادھر پاکستان میں تو ان کا نہیں, تو دے میک منی. اور لیکن ان کو بھی کرنا یہ چاہیے کہ جیسی تھوڑی سی اسٹیبل پہ پہنچے کہ یا وہ واپس آ سکیں یا فیملی کو دے لیں تو ڈو اٹ رائٹ. اور اس میں یہ بھی کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ اسلام میں پیسے سے نفرت کا نہیں بولا گیا, اپنے نفرت نہیں کرنی. وی شوڈ ناٹ ہیٹ ویلتھ, رادر وی شوڈ ہیٹ ہولڈنگ ویلتھ اینڈ لونگ ویلتھ. اینڈ لونگ ویلتھ کو We should hate loving wealth. یس دیٹس رائٹ. اور یہ محبت کو. اور دیکھیں جو میں مثال دوں آپ کو کہ ایک شخص ہے وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے, اس کو باس کہتا ہے کہ یار آج کے بعد نا 9 to 1 تو جاب کرے گا تو یہ میں سیم سیلری دوں گا, سیم تیرے لائف اسٹائل رہے گا, اس کی زندگی چل رہی ہے فار ایگزامپل. تو وہ کیا 9 to 1 جاب کرنے کے بعد وہ 1 to 5 کا ٹائم اپنی فیملی کو اپنے پیرنٹس کو دے گا, یا 1 to 5 ایک اور جاب کے لیے سرچ کرے گا یا کچھ کرے گا, وہ ٹائم لگائے گا برو. یعنی وی ڈونٹ لائک ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم, حالانکہ گزارا چل رہا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم عید پہ نا نیا جوڑا لیتے ہیں, سمر کلیکشن, ونٹر کلیکشن, یہ اس پہ لینا, حالانکہ عید پہ یا جمعے کے دن نیا جوڑا پہننا ضروری تو نہیں ہے. بالکل اچھا جوڑا پہننا, جو سب سے اچھا آپ کے پاس پیس اویلیبل ہے اس کو پہننا, اس کو اختیار کرنا. یہ ہے میں نیا جوتا, یہ کہ جوتا پرانا ہو گیا مگر بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو یوز کروں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ پرانا ہو گیا, یہ کسی کو دے دو, نیا لے لو. ہم نیا لے لوگوں کو نہیں دیتے, پرانا یوز نہیں کرتے. برو کل خرم الوی اور میں نے اپنا جوتا موچی سے سلوایا, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ جو ایگزامپل دے رہے تھے نا ایک بھائی کی, جو 9 to 1 والی, میں الحمد للہ ایک ریئل لائف ایک بھائی کو ایسے جانتا ہوں, اور سبحان اللہ وہ میں بڑا امپریس ہوا. ان کی فیلڈ آئی تھنک میڈیسن سے ہے, اور ان کو بڑی زبردست قسم کی اس طرح کی آفرز تھیں جس پہ وہ ایکسٹرا آورز دیتے. ان کو پورا ایک بزنس سیٹ اپ ہو رہا تھا کچھ نا, تو انہوں نے کہا کہ یار میں نا, اور وہ کیا کر رہے تھے, انہوں نے اپنے آورز نا اس طرح ہی رکھے ہوئے ہیں 9 to 1 2 تک کام کرتے, کہتے بس میری الحمد للہ نیڈس پوری ہوتی ہیں. دین ہی گوز ٹو ہز پیرنٹس ہاؤس, کہتے ایوری ڈے دوپہر کا لنچ اور ٹائم ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, کہتے شام میں پھر میں فیملی کو دیتا ہوں. کہتے ہیں مجھے جب آفر آئی یہ ساری تو کہتے وہ سو لوکریٹو, مطلب وہ جو مجھے میرے جاننے والے ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کہتے وہ سچ اے لوکریٹو آفر نا کہ بندہ 2 منٹ سوچتا ہے کہ میرے نا پتہ نہیں مطلب 10x ہو جائے گا شاید. نارمل یوز بھی ہے برو. اگر آج فار ایگزامپل ایک ایسی انکم کما رہی ہے جس میں اس کا کچن, اس کا بچوں کی فیس وغیرہ سب چل رہی ہے, بٹ اگر برو فار ایگزامپل باہر سے ویسے اس کو 5 times زیادہ کی آفر آتی ہے, یہاں پہ وہ فیملی کے ساتھ بھی رہ رہا ہے, پیرنٹس بھی ساتھ ہیں, مگر 5 گنا زیادہ, فار ایگزامپل لاکھ کی ہمارا تو 5 لاکھ کی آتی ہے ود آل دا ہیلتھ بینیفٹس اینڈ سب. برو پیپل, ہمارے یوتھ ڈو ناٹ تھنک اے سیکنڈ تھاٹ, ایک سیکنڈ میں لگائیں گے, جاتے ہیں. برو ماں باپ کہتے ہیں پتر جا, ماں باپ بھی بھیجتے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں بلکہ میں تو حیران ہوں, بیگمات بھی بھیج دیتی ہیں کچھ, تو کہتی جائیں ہم ادھر رہ لیں گے. پڑھائی کا فائدہ تو ہونا. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ پہلے بات بیچ میں رہ گئی کہ وہ ٹائم از منی, اس طرح یہ چیزیں بھی منی ہوتی ہیں. یو نو یو آر اسپینڈنگ ٹائم ود یور پیرنٹس از منی. نہیں, اس کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا بھی, ٹائم از منی ہے کہ میرا وقت نا اس کو میں پیسے میں تولوں گا, پیسے میں تولوں گا, ہر گھنٹے کی نا. تو پیسہ میں اگر کہیں 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو میرے اتنے پیسے ہیں, اگر میں ادھر 5 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو اتنے, وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری لائف پیسہ جو ہے وہ آپ کا صرف ٹینجیبل, یہ پیپر نہیں ہے, پیپر کرنسی نہیں ہے, اٹس آلسو ادر تھنگس. دیکھیں اسلام میں جو رزق کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا, رزق از ناٹ جسٹ یور ایکچوئل بینک میں کتنا پیسہ ہے. بالکل, رزق آپ کی اولاد ہے, آپ کی صحت ہے, آپ کے والدین ہے, ایوری تھنگ. کنٹینٹمنٹ بھی ہے نا, آپ کا دل مطمئن ہو جائے, اطمینان آ جائے, بہت بڑی بات ہے برو. یہ آئی کیپ گیٹنگ دیز فری لانس پروجیکٹ آفرز نا, تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں نے اگر وہ جو 5 onwards والا ٹائم بھی ہے اگر وہ بھی میں نے دے دیا تو پھر ویئر از مائی ٹائم فار مائی سیلف, صحیح بات, فار مائی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, فار مائی فیملی وغیرہ وغیرہ, تو بائک رائڈنگ یا بائک رائڈنگ وٹ ایور. تو اگر آپ نے صبح بھی کمانا ہے, رات میں بھی کمانا ہے, ہر وقت کماتے رہنا, تو باقی دنیا کا خرچ کب کرنا, پہلی بات ہے خرچ کب کرنا ہے, خرچ کب کرنا ہے برو, یار انجوائے کرنے کا نہیں ملتا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ریلائز یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ ریلائزیشن آ جائے گی نا, جب ہمیں دین کا پتہ ہوگا کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ مال فتنہ ہے برو, یہ آزمائش ہے, تو آپ نے پیسہ کمائیں, انشاءاللہ حلال طریقے سے کمائیں, اس کا آپ کو اجر ملے گا, اور یہ جہاد کی مترادف ہے. یعنی اگر کوئی بندہ حق حلال کی کمانے کی کوشش کرتا ہے تو جو اس کو اپنا مقصد بنائے بغیر, ہاں جی,
اور اس کو بس یہ ہے کہ وہ محبت جو ہے نا وہ اپنے دل میں آنے نہ دیں, کیونکہ دا مومنٹ دیٹ تھنگ کمز تو وہ سارا جو ہے نا وہ پھر آپ کا لائف اسٹائل بھی چینج کر دے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ اپنی زندگی کے اس جو ہے نا آپ یہ ایج پہ کھڑے ہوں گے کہ آپ جب پیچھے دیکھیں گے نا کہ یار میں نے تو آئی میسڈ اپ, کہ میں نے پیسے کو اتنا سب کچھ دے دیا, پیسہ تو میں آج میرے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ سارے جو ریلیٹیوس تھے, فیملی, جو میری بانڈنگس تھی, وہ سب کچھ جو ہے چلے گئے. آج ہو سکتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہ ہو, یار آئی مسڈ آل ٹوگیدر. برو آپ مجھے نا تھوڑا سا ڈفرینس کر کے بتائیں, لونگ, یہ جو لو ہے اس کو بھی فردر بریک ڈاؤن کریں فار ایز. لونگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے, اسے بڑی پسند ہے اور اس کے لیے وہ تھوڑی محنت کر رہا ہے, ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن کہ یار یہاں تک تو محبت ٹھیک ہے, اس سے آگے جو تم جا رہے ہو یہ اب جو ہے نا یہ وہ غلط والی محبت میں چینج ہو گیا؟ برو اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں, اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں نا, دیکھیں ڈیزائر سب کے اندر ہوتی ہیں, اور جو جینون ڈیزائرز ہیں, مثال کے طور پہ مجھے کوئی جوڑا نظر آ رہا ہے نیا, دل کر رہا ہے یار میں لے لوں, کوئی شوز نظر آ گئے وغیرہ وغیرہ, لے سکتا ہوں میں, مثال کے طور پہ گاڑی ہے وغیرہ جو بھی نیڈز ہیں. اچھا ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ میں ایکٹ کرتا ہوں, یہ جو بھی ٹرانزیکشن ہے, کیا اس سے بہتر میرے پاس کوئی آلٹرنیٹس ہیں کہ جس سے میں اپنی آخرت بہتر بنا سکوں. تو دے یوز ٹو آپٹ دی سیکنڈ آپشن کہ یار اس سے تو چلو میں ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک تسلی ملے, سکون ملے, لیکن دوسری طرف اگر میں جاتا ہوں تو اس سے میرا رب راضی ہوگا, اور اس کا ملٹیپل ٹائمز مجھے اب ہو سکتا ہے میں اس دنیا میں نہ رہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کا جو ٹینور ہوتا ہے, وہ کرنے کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. برو یہ تو آئیڈیل ایگزامپل ہے نا, ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. لیٹس کم ٹو دا پریکٹیکل ورلڈ, پاکستان لیٹس کم ٹو آور سیلوز, ٹھیک ہے یہ بھی آئیڈیل ہے, اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا چاہیے نا, یا آپ کی ضروریات ہیں, ایون وانٹس بھی ہیں, آپ کو کوئی چیز پسند ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹس کم ٹو دیٹ ناؤ. ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین دوز لوز؟ میں ویسے بتاؤں, میرے خیال میں نا لو جو آپ نے ورڈ کیا نا, اس کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے, کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز, آپ نے کوئی چیز لینی ہے, اگر آپ کا اتنا زیادہ دل ہے کہ آپ اس کے بارے میں لک اپ کرتے رہتے ہیں, آپ بازار جا کے ڈھونڈ رہے ہیں, بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. دیکھیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا ادھر ہم پھر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اگر بہت ایکسیسو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے اس کی محبت میں, اس کے شوق میں نا, پھر تھوڑا سا کویشچن مارک ہے. ٹھیک ہے, آئی وڈ سے کہ کیونکہ ناؤ واٹ یو ڈوئنگ از, آپ چیز لینے میں یو افورڈ اٹ, آپ کو پسند ہے آپ لے لیں. یہ ایکسیسو اس کے پیچھے obsess ہو جانا نا, دیٹس ویئر دی پرابلم. یا ڈیورنگ دا پروسیس آپ لوگوں کے حقوق مارنے لگ جاؤ, اللہ کے حقوق پامال کرنے وہ لگ تو جاؤ. ڈیفینیٹ غلط ہے. میں کہتا ہوں ایون ٹائم ویسٹنگ اگر ہو رہی ہے نا, کہ آپ کا فارغ ٹائم ہے, مطلب آپ نے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اپنے سارے حق ادا کر رہے ہیں, فیملی چیزوں میں, ناؤ دس از یور ٹائم, آپ اس میں بیٹھ کے, آپ کے پاس آپشن ہے کیا, آپ بیٹھ کے آن لائن اس کے بارے میں ریویوز پڑھ رہے ہیں, پروڈکٹس کے بارے میں, یا چیزیں دیکھ رہے ہیں, یا لوگوں سے بس مشورہ کریں, کچھ چیز لینی ہے, فار ایگزامپل بڑی چیز لینی ہے, کوئی چھوٹی. اپنے گارڈز جو ہے نا, وی ہیو پٹ آر گارڈز ڈاؤن. ہم یہ احساس ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. بالکل, ہر امت کا ایک فتنہ ہے, ٹرائل ہے, ٹریبولیشن ہے. میری امت کا جو فتنہ ہے نا وہ مال ہے. اور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ایک انسان کو, ایک ایمان کو ڈیمیج کرنے کی دو چیزیں, یعنی آپ نے ایک مثال دے کے فرمایا کہ ایک فلاک آف شیپ ہے, اس کو دو بھیڑیے جتنی تباہی پھیرتے ہیں, بھوکے بھیڑیے کا ذکر ہے, بھوکے بھیڑیے جتنی تباہی پھیرتے ہیں, وہ اتنا ڈیمیج کم کرتے ہیں, بلکہ انسان کے ایمان کے جو دو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں, ایک لو فار ویلتھ اینڈ لو فار فیم. اب بھیڑیے کی اگر ہم نیچر پڑھے نا, تو شیر کی طرح بھیڑیا نہیں ہوتا. شیر تو اٹیک کرتا ہے اور کھاتا ہے, بھیڑیا نقصان زیادہ کرتا ہے. اور ایسے فلاک آف شیپ کو جس سے پہ گارڈ کوئی نہیں ہے اور وہ بھوکے ہیں, تو وہ ایک کو یہاں کاٹے گا, دوسرے کو وہاں کاٹے گا, اور ڈیمیج زیادہ کرے گا. سو ہمارے یہاں پر, اور ابن رجب رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وین یو ہیو لو فار ویلتھ نا, تو بہت آگے تو چیزیں دور کی بات, یو اسٹارٹ اسپینڈنگ ٹائم ان دیٹ ڈسٹریکشن, لیونگ نوافل, لیونگ اذکار, لیونگ عبادات, لیونگ اسپینڈنگ منی, اور سارا یہی ڈیمیج کافی ہے. اگر کوئی اور ڈیمیج نہ ہوتا, اگر آپ کو یہ نمازوں سے ڈسٹریکٹ نہ کرتا, فرائض پہ تو وہ تو چھوڑ دور کی بات, اگر آپ کو یہ بیسک ایکشن سے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرنا اور آپ obsessed ہوتے جا رہے ہیں اس, فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے, اس کو لینے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ کے جو آخرہ بیسڈ جو آپ کا ایک ہے کنٹمپری لاجک ہے, ایک ہے آخرہ بیسڈ لاجک, آپ کنٹمپری لاجک کو پریفر کر رہے ہیں اور آخرہ بیسڈ لاجک. سو دس از کہتے ہیں یہ دس ڈیمیج از انف. بٹ اگین لوگ تو برو نماز چھوڑ رہے ہیں,
لوگ تو bro ابھی تو ہم حرام انکم پہ آئے ہی نہیں ہے نا. لیکن فری ٹائم لوگ کیسے گزار رہے ہوتے ہیں؟ آپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فارغ ہوتے ہیں, چلو سینٹورس چکر لگاتے ہیں, ونڈو شاپنگ کا دیکھ لیتے ہیں ابھی اس وقت کیا لیٹسٹ آئٹم آیا ہے, شاپنگ ابھی نہیں کرنی, لیکن ہر وقت نا جسٹ چیک کر رہے ہیں کسی میں کتنا ڈسکاؤنٹ لگ رہا ہے. علی ایکسپریس پہ چلے گئے, امیزون پہ چلے گئے, دیکھ رہے ہیں. نہیں میں بائی دا پیسج آف ٹائم میں نے الحمدللہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نا عادت ڈیولپ کروں. برو میں نے کیا جو ہے سوچنا شروع کیا ہے, مثال کے طور پہ مجھے کوئی جینس پسند آ گئی ہے, کوئی جیکٹ پسند آ گئی ہے, ٹھیک ہے, آل رائٹ, اچھا دیکھنے میں تو بڑی اچھی ہے, آفر بھی لگی ہوئی ہے 50% 70% وغیرہ. میں کیا اب سوچتا ہوں کہ یار آلریڈی میرے پاس کتنی جیکٹس ہیں میری کبرڈ میں, کیبنٹ میں, ایسا تو نہیں کہ میرے پاس آئی ایم آلریڈی ہیونگ اے بنچ آف جیکٹس اوور دیئر, اور میں ایک اور اپنے اس جو ہے میں ایڈ کر لوں اپنی کلیکشن میں. پھر میں جو ہے نا رک جاتا ہوں کہ یار دیر شوڈ بی یو نو, یعنی آفر کے لگنے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرچیز کر لو چیز, دیر شوڈ بی اے اسٹاپ. وہ آفر لگا اسی لیے رہے ہوتے ہیں. جو ہائپر کنزیومرزم کا کانسیپٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا ہے نا, 2020 تک 5000 ڈریسز برو, 5000 ڈریسز اس کے ہوں گے. اور برو یہ ایک بچہ ہے, آپ اس بچے کی دادی اٹھا لیں, پر دادی اٹھا لیں اور پر نانی اٹھا لیں, پر پوری زندگی میں ان کے 5000 ڈریسز نہیں ہوں گے جتنے اس ایک بچے کے. ہائپر کنزیومرزم, ایون امریکن ہاؤس ہولڈ میں جو 500 آئٹم ہوتے تھے لوگوں گھر میں, ابھی 5000 آئٹمز ہو گئے ہیں. برو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا, یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ میں نے پچھلے سیزن میں پہنا تھا, اب نہیں پہنوں گا میں, یو نو. خواتین تو ایک بیگ لے لیا اور ایک ڈریس کے ساتھ ایک بیگ ہے, اب دوسری ڈریس کے ساتھ یہ بیگ نہیں چلے گا, جوتے بھی ساتھ ہیں, جوتے بھی ساتھ, پورا کمبو ہوتا ہے. یار وہ شیخ بتا رہے تھے کہ اس میں وہ آفر لگی ہوئی تھی کوئی, اور وہ خاتون تھیں جو پورا کیچپ کا کارٹن لے آئی تھیں. ابھی ہماری جو ہوئی تھی نا ٹریننگ, اس میں بتا رہی تھی کہ وہ جسٹ بیکاز دیر واز این آفر, وہ کیچپ کا پورا کارٹن لے آئیں کہ وہ پتہ کہ آف پہ مل رہا تھا. تو یو نو ہم لوگ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہائپر مارٹس میں جاتے ہیں, اچھا اس کو ہائپر مارٹس کہتے ہیں, ہائپر کنزیومرزم جو ہے نا, جاتے ہیں, ہمیں چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں, ہم بہت سی چیزیں اٹھا لیتے ہیں. اچھا برو یہ سائیکالوجی بھی ہے مارکیٹنگ کی نا, یو نیڈ ایگز اینڈ بریڈ اینڈ ملک, دے پٹ ایگز بریڈ اینڈ ملک ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹور, ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹور, تاکہ حالانکہ اکثر 80% to 90% لوگوں کو جو گروسری میں آتے ہیں ان کو ایگز بریڈ اور ملک چاہیے ہوتا ہے, سامنے نہیں پڑا ہوتا, دے پٹ اٹ ایٹ دا اینڈ تاکہ وہ لوگ گزر کے جائیں سارا اور اٹھائیں. تھوڑی سی ہمیں بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہو کے چلے جاتے ہیں, لیٹس سی یو نو مے بی وی کین نیڈ سم, مے بی وی کین نیڈ سم تھنگ. یہ جو سپر مارکیٹس ہوتے ہیں نا, یہ لوگ کچھ آئٹمس نا لاس پہ بھی سیل کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہاں کمپیٹیٹر سے سستا کرنے کے لیے. جیسے کوک ہو گیا, بیسک آئٹمس نا, وہ ہوگا یار اچھا یہ نا کوک وہاں سستی ملتی ہے, تو کوک یا ایک آدھ اور چیزیں لینے جائیں گے, اور وہی بات ہے کہ وہ 10 چیزیں اور لے کے آ جاتے ہیں. اسپرنگ اینڈ سمر آپ جو کلیکشن دیکھ لیں یار, یہ پہلے کانسیپٹس نہیں تھے, اسپرنگ کلیکشن, سمر کلیکشن, عید کلیکشن, فلاں کلیکشن. آسان طریقہ پتہ ہے کیا برو, آسان طریقہ پتہ ہے کیا, آنیسٹلی بتاؤں, بازار جانا نا کم سے کم, صحیح بات ہے, نہ جائے, نہ آپ کو آفر کا پتہ لگے گا, نہ آپ کو پتہ لگے گا لیٹسٹ کیا چیز چل رہی ہے. اگر جب آن لائن مارکیٹنگ ہے نا برو آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے نا کسی چیز کی, آپ تب نا برو وہ 30-40 کا ہے کیا ایج یار. میں ابھی دیکھیں سمر کلیکشن ونٹر کلیکشن کا ہے نا, آپ بھی 30-40 کی, ابھی آپ فون کھولیں گے نا, سمر ونٹر کلیکشن آ رہی ہوگی فون پہ, جسٹ بیکاز وی آر ٹاکنگ. برو وہ ساتھ تو لے بھی لگا کر جائے. تو ابھی ہم نے مائنڈ فلنس میں کیا کہا تھا کہ فون بھی استعمال کریں, آپ نے کیا کہا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں میرے خیال سے جب ایکسیسو مال کی محبت آ جاتی ہے نا, تو اس کے ساتھ بندہ ایک ہی برانڈ کی سب چیزیں پیرالل اس کے ساتھ میرے خیال کے مطابق نا ناشکری کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے برو. ظاہری بات ہے, آپ کے پاس جو آلریڈی کلیکشن ہے اور اتنی آپ نے کمال کی چیزیں لی ہیں, یو ڈونٹ اپریشیٹ دوز تھنگ, اس لیے آپ زیادہ لیتے ہیں نا. تو اسے دیکھیں نا, مجھے وہ حدیث یاد آ رہی, بڑی کمال کی حدیث ہے. رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, نصیحت کی ہے کہ دنیاوی معاملات میں نا فانظروا الی من هو اسفل منکم, جب ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے نا برو, واللہ اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی, اور اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے ڈیفینیٹلی وہی بات آ جاتی ہے, پھر ہم اپنا اسٹینڈرڈ, پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ برو. یار وہ ایک حدیث ہے, آپ لوگ کو یاد ہو تو بتائیے گا, جس میں یہ ورڈز ہیں نا لیلوہا کنہاریہا, یہ پوری بڑی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحابہ کرام مال کے بارے میں, فقر کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال کے بارے میں پریشان ہو رہے ہو, مال تو تم پہ اتنا زیادہ کھول دیا جائے گا, اتنا فراغ کر دیا جائے گا کہ تم لوگ فتنے میں پڑ جاؤ گے, اور سم تھنگ لائک دیٹ. اٹس اے بگ حدیث, میں نے بھی پڑھی تھی, میں نے سوچا کہ بتاؤں. ابھی میں جو دبئی گیا ہوا تھا برو, میں نے وہاں پہ نا اللہ مال کا فتنہ بوم پہ دیکھا یار.
Bro, वहाँ पे क्रेडिट पे हर चीज़ मिलती है ना bro. Even if you don't have money, you can buy it through the bank and all installments. This is what I feared the most. वहाँ पे ना सब कुछ बहुत dazzling है. पाकिस्तान में अभी उस तरह से नहीं है. यहाँ पे वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन कतर, दुबई, UAE इनमें चले जाओ ना. अच्छा, ओमान फिर बेहतर है. ओमान में एक ऑर्गेनिक और पुराना लाइफस्टाइल अभी तक है. Bro, Pakistan is basically a cash oriented market, whereas the Middle East, आप मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लेना, क्रेडिट ब्रो, घर क्रेडिट पे है. तो इसलिए अब आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है, अभी अच्छा घर मिल रहा है, देखी जाएगी यार, 25 साल देते रहेंगे, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह. हर बंदा आईफोन अफोर्ड कर सकता है, एप्पल वॉच हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आपने पर मंथ छोटी सी इंस्टॉलमेंट. स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अब हम लोग, और ये भी देखिए कैसे ये झांसा है ना ब्रो, ये भी शैतान का झांसा है. अगर आप देखें, अगर ये जो प्लानिंग है बैक एंड पे, ये शैतान ही है. तो शैतान ही बंदों को जो है ना ज्यादा इस दुनिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो क्रेडिट पे करने के लिए आपको जो टाइम फिर देना पड़ता है आगे जॉब को, और आपको ब्रो बीवियां भी, बच्चे पीछे घर में मेड्स के हवाले हैं, वाइफ कमा रही हैं, डबल जॉब्स कर रहे हैं, आप डबल जॉब्स कर रहे हैं, एंड योर लाइफ इज गॉन. अच्छा ब्रो, ये कमाल का इतना जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है ना, ट्रैप है. हम इसे कम्प्लीटली निकल नहीं सकते. मैं इनफरादी तौर पर तो निकल सकता हूँ उससे, कि मैं बाहर का खाना ना खाऊं, मैं अपना 100% आप भी नहीं निकल सकते. 100% निकल सकते इतना, यानी सुभान. इवन जो हमारे इर्द गिर्द देख लें आप, ये इवन दावत काम करने के लिए भी जो हमें ये की करना पड़ा है टू मेक इट मोर रिलेटेबल एंड वो करने के लिए. सो सुभान. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम कुल्ली तौर पर नहीं निकल सकते, लेकिन अपने आप को इनफरादी तौर पे, यानी जो शादी शुरू ही डेट से हो रही है, जो घर बन ही डेट पे रहा है, जिस औलाद की एजुकेशन ही डेट से शुरू हो रही है, और माल जो है ना ब्रो, जो ये कर्ज है, अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी इसे. और ब्रो मैंने लोगों को देखा, आई नो पीपल, कि वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए ना, ठीक है शुरू में तो कर लेते हैं, चलो यार, यानी इंस्टॉलमेंट पे घर ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे हम लोग गाड़ी ले लेते हैं. ब्रो देयर लाइव्स बिकम मिजरेबल. उनको सुकून नहीं आता वो, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने इतना बर्डन अपने ऊपर डाल लिया है. क्यों आपने डाला अपने ऊपर इतना बर्डन? तो वो शेख अबू बकर ये कहते हैं ना कि देखें, अगर कोई स्कॉलर, स्कूल ऑफ थॉट अगर कहते हैं ना कि आप गाड़ी ले सकते हो मिसाल के तौर पे इस्लामी के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपके पास रेडी कैश नहीं है, व्हाई आर यू बर्डनिंग योरसेल्फ? अब जाहिर बात, अभी बात आपकी आ जाती है ना. अब देखिए, दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड. आप फिर इबादत कम करोगे, टेंशन ज्यादा होगी, वो आप फिर उस यूल भी है कि यार मुझे इस सबसे माल निकाल सकता है, मुझे बस किस तरह पैसा कमाना है. पर हम देख लें जो हमारे फ़ोन हैं, हमें से किसी के पास ऐसा फ़ोन है जो 5 साल पुराना हो या 5 साल से रखा हो. 5 साल, आप जो बॉयज, आप लोग जो बैठे 5 साल तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं ब्रो. साल मेरा वैसे फोन बहुत मुत्तकी शख्स होगा जो 5 साल से रखा है. फ़ोन 5 साल चलना चाहिए, और वो उन जानबूझ के ऑटो अपडेट्स भी डाली जाती हैं टू मेक द फोन स्लोअर एंड स्लोअर, ताकि ये हम पुश करें. यानी ब्रो सुभान अल्लाह, यानी फ़ोन देख लें हमारी आप यानी देख लें, चीज़ें देख लें कि 5 साल पुरानी, हालांकि ये ब्रो एक फर्ज में ₹1,00,000 का फ़ोन 5 साल तो चले ना कम से कम यार. इवन कपड़ों का आप कह रहे थे, जैकेट्स हो गई, आपके कपड़े हो गए, अगर आपके कपड़े इंटैक्ट भी हैं लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पहन लिए हैं, तो यू डू फील कि अब चेंज करना चाहिए. हालांकि वो कपड़े बिल्कुल ठीक हैं. अब वैसे मैं बताऊँ एक और चीज़ है, अब तो कपड़ों की क्वालिटी भी इतनी डाउन करें कि वो आप ज़्यादा पहनते हो वैसे ही फाड़े हो जाते हैं. अच्छा, जो ये इवन मैं इनको प्रेज नहीं कर रहा मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स को, लेकिन ये भी ना अभी इस पे आ गए हैं कि एक शर्ट एक टाइप की जीन्स. इनके जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार बस आप यही पहने, इट विल सेव यू टाइम. और यानी जिसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वही बार बार चेंज. ब्रो मेरे भी कपड़ों में ना मुझे सबसे ज़्यादा 2 ट्राउजर्स पसंद है जो रिंकल फ्री हैं. हाँ ठीक है, आई वियर देम ऑल द टाइम. क्यों? क्योंकि आई ऑलवेज हैव जस्ट, मुझे क्या करना है, सिर्फ ग्रैब करना उठाना है. मुझे उसमें कोई टाइम स्पेंड नहीं करना. दे वर्क विद ऑल ऑफ द अदर शर्ट्स, ईजी पीजी. ब्रो हम लोग ना यानी इस सब के खाते में ना जो सबसे बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना, वो फैमिली के साथ, औलाद सा टाइम, नेबर सा टाइम. मुझे पता नहीं है मेरा नेबर बीमारी से गुजरा है, परेशानी से गुजरा है, नेबर्स का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ब्रो. हम लोग अपने आप को ना मटेरियली रिच करना चाह रहे हैं, बट सोशल पॉवर्टी का शिकार हो गए, मॉरली श्रिंक हो रही है हमारी जो सोसाइटी है ना. और एक हार्वर्ड की रिसर्च भी है कि जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, उनको उनकी जवानी से लेके मौत तक उन पे देखा कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी ईटिंग हैबिट सब देखा. उसमें उन्होंने देखा अच्छा टॉप के लोग उठाए जो ऑलरेडी शुरू से ही कामयाब थे, CEOs, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपर्ट्स, और उनके मौत के टाइम पे ना हर किसी के पास उनसे सवाल, बहुत सारे लंबे क्वेश्चनर था. एक सवाल था कि कौन आप में से, यानी आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आर यू हैप्पी, कंटेंट विद योर लाइफ, आपने एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारी है. ब्रो जिन्होंने बहुत पैसा कमाया वो नहीं थे खुश,
جنہوں نے بہت ٹریول کیا وہ نہیں تھے خوش, جنہوں نے بگاٹیز اور لیمبرگینیز لی وہ نہیں تھے خوش برو. بٹ وہ جن لوگوں نے رشتے نبھائے نا, جن کے ریلیشن شپس اسٹرانگ تھے, جنہوں نے اپنے ماں کو اپنے باپ کو ٹائم دیا, اور پیسے کے لیے جاب کے لیے ان کو وقت, برو لوگ تو آج کل اولڈ ہوم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو پیسے کمانے کے لیے. اصل میں برو سب سے بڑی جو ہمیں دھوکہ جو ملا نا اس کیپٹلزم سے, وہ یہ ہے کہ پیسہ کمانے میں اور چیزیں ایکوائر کرنے میں خوشی ہے. ہاں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. خوشی کا تعلق اس سے بالکل ہے ہی نہیں. پلیئر اور ہیپینس میں بہت فرق ہے, اور اتنی کلیئر کٹ ریسرچز ہیں کہ وین ایور یو پرچیز اے نیو تھنگ, اس کا جو پلیئر جو مزہ ہے نا وہ میکسیمم آئی تھنک 72 آورز یا 96 لائک 2 سے 3 دن تک وہ رہتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور بڑی چیز کا چھوٹی موٹی کپڑے شپڑے کا تو گھر جب تک لاتے تو ہاں کپڑا اب شرٹ ٹی شرٹ unbox it, it's gone. نہیں وہی آپ کہتے ہیں اچھا آپ کے پاس بل ہوتا ہے نا یار یہ واپس کروا کے آتے ہیں چینج کرتے ہیں, دس کلر از ناٹ گڈ. میں تو فلاسفی آف لائف کے بارے میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ میں نے کل جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو نا ایک بیلون لے کے دیا, تو اب میں تو گاڑی چلا رہا تھا لیکن ہی واز ہیپی بیہائنڈ. تو میں سوچ رہا تھا, میرے ذہن میں اچانک سے سوچ آئی کہ انسان کی جو چاہتے ہوتی ہیں, ڈیزائرز ہوتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے کتنا عجیب طریقے سے بدلتی ہیں. مطلب واٹ از اے بیلون, اگر سوچا جائے کہ وہ بیلون سے کیا کر سکتا ہے بچہ, ہاؤ کین ہی انٹریکٹ اور پلے ود دیٹ, بٹ جسٹ بائی دیٹ ایکسپیرئنس آف دیٹ فیلنگ آف ہیونگ دا پوزیشن آف بیلون, ٹھیک ہے, دس از واٹ میکس ہم ہیپی. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ یہ فیلنگ چینج ہوتی ہے. آپ کے میرے شوق جو ہیں وہ اب ڈفرینٹ ہیں. It's not the balloon anymore. It's maybe cars. اور وہ بلکہ قرآن کی آیت ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جس میں وہ ڈفرنٹ لیولز آف فیزز آف لائف بتاتے ہیں. وَتَفَاخُرُ بَيْنَ وہ کیا ہے, الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. وہ ایگزیکٹ یہی چیز ہے کہ ایک خاص کا جو ایج کا جو ایک خاص حصہ ہے نا یہ والا جس سے آپ ہم سب گزر رہے ہیں, اس میں ہمارے کمپٹیشنس پتہ کیا ہیں, اس میں ہمارے کمپٹیشنز ایگزیکٹلی ورلڈلی پوزیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ گھر اپنا ہو جائے, گاڑی اچھی ہو جائے, پیسے زیادہ ہو جائیں, زیادہ لگژریز افورڈ کر سکیں, لائف اسٹائل رہن سہن جو ہے اپ گریڈ ہو جائے, وہ اپ گریڈ ہو جائے. دس از ایگزیکٹلی آور کمپٹیشن ٹوڈے. ویسے جب استاد نے حدیث ذکر کی تھی نا, وہ جو انظروا الی من اسفل لکم, اس سے دیکھو تمہارے سے نیچے دین میں, دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھو, یہ اتنی کمال کی حدیث ہے نا. اگر انسان ایون برو سبحان اللہ ایک گروپ آف پیپل ہے نا, اور سب ایک طرح کا لائف اسٹائل مینٹین کر رہے ہیں, اور سب نے ڈیسائڈ کیا کہ یار ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے, برو لائف ول بی ویری ایزی. واللہ میں بتا رہا ہوں لائف ول بی ویری ایزی کہ یار ہم اس لائف اسٹائل کو, دوست یار ہیں, فیملیز ہیں, جیسے ہم یوتھ کلب ہے, ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ یار بس اس سے یہی رہنا ہے اتنا. دیر ول بی نو کمپٹیشن, نو حسد اور بغض. ایک ریسرچ کی گئی برو جس میں لوگوں سے پوچھا گیا, سبحان اللہ آپ دیکھیں, کہ اگر آپ کو $1000 سیلری مل جائے, ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, $1000, مجھے بھی فگر یاد نہیں کتنی انہوں نے کہی, $1000 سیلری آپ کو مل جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو $1500 ان کی سیلری ہو. اچھا نہیں, یہ آئی تھنک تھا کہ اس کی جو کرنٹ سیلری تھی نا, اس کو کہا تھا کہ آپ کا اپ گریڈ کر کے اتنی سیلری مل جائے, ول یو بی ہیپی؟ تو ہی واز لائک کہ ہاں بڑا خوش ہوگا. لیکن اس کو کہا لیکن باقیوں کی نا اس سے بہت زیادہ ہو جائے, یعنی کہ تو اب وہ پہلے جس سیلری پہ خوش تھا نا, یعنی کہ اگر اس کو پہلے مل رہی تھی 1000, اب اس کو آپ کی 2000 کرتے خوش ہو کیا, بہت خوش ہے. اس نے کہا لیکن آپ کے باقی سارے والے سب کی 3000 ہو جائے گی. اب اس کو پرابلم ہونا چاہیے. میں آپ کو روپیز میں بتاؤں کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندے کی سیلری نا 2.5 لاکھ, ٹھیک ہے, اور اس کا کہا جائے کہ آپ کے دوستوں کی سیلری ہے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ, تو ایک یہ سینیریو آپ 2.5 لاکھ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو آپ کی سیلری ہے 1.5 لاکھ, مگر آپ کے دوستوں کی سیلری ہے 1 لاکھ, ٹھیک ہے. آپ کس میں زیادہ خوش ہوں گے؟ 70% پیپل سیڈ کہ میں 1.5 لاکھ میں خوش ہو جاؤں گا, میں خوش ہوں گا اگر میرے پیئرز کی سیلری جو ہے نا وہ لاکھ ہو, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا بندہ, حالانکہ اس کو 2.5 لاکھ مل رہا ہے یار, یو ڈونٹ کیئر اور کیا مل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن انسان سبحان اللہ ایسا ہے کہ نہیں, جب تک یعنی کمپٹیشن نا اپنا, اصل میں وہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ انسان اس موقع میں نا کہ میں سوشل اسٹینڈنگ کی طرح, سو اس 2.5 لاکھ والے سینیری میں نا وہ نیچے آ گیا سوشل اسٹینڈنگ. I think this is the love we are talking about, right? یار ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یار آج کے مسلمان کو نا شاید کالجز میں, یونیورسٹیز میں ڈگریز لینا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا دین کا نالج ہونا چاہیے. آپ یقین کریں آپ کو انسان کا بچہ بناتی ہیں. اب آپ امیجن کریں برو, ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں نا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے پور تھے, فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے,
اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے نا پیسے سے نواز دیتا ہے تو وہ نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ناصح الامین ہے, کیا زبردست استاذ ہیں, پورے 12-13 سال مکہ کے برو یہ ٹریننگ ہی چل رہی تھی نا. اب امیجن کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کا خلافت کا زمانہ ہے اور وہ آرمی ڈسپیچ کرتے ہیں پرشین امپائر سے ٹکرانے کے لیے, اور ان کے سپہ سالار ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں قادسیہ کی بیٹل ہوتی ہے اینڈ اٹ واز ون آف دی ٹفسٹ بیٹلز when it comes to اسلام, کہ وہ ہاتھی لے کے آ گئے تھے. تو بہرحال مسلمان جیت گئے, اور اب وہ فرسٹ ٹائم مسلمز دے آر انٹرنگ دا کیپٹل سٹی وچ از مدین, اور ٹیسیفون کر کے اس کا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو کسرا ہے نا, یہ زیادہ ایروگینٹ تھے اور لگژریس لائفز گزارا کرتے تھے اگر ہم کمپیریزن کریں رومن امپائر کے ساتھ. آج بھی آپ سرچ کیجیے گا انشاءاللہ, ٹیسیفون وہاں پہ نا ان کا پیلس ہے جو اس کا جہاں پہ یہ کسرا رہا کرتا تھا, اس کے جو ریمننٹس ہیں نا روینز ابھی بھی ہیں, اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دی اینشینٹ ونڈرز آف دا ورلڈ. اور آج بھی اس کو کیوں اتنا جو ہے یعنی لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں برو, اٹ ہیز دا لارجسٹ برک والٹ. یعنی ابھی بھی آج تو چلے آپ سیمنٹنگ کرتے ہیں, کنکریٹنگ کر لیتے ہیں نا, وہ جتنا بڑا اپنا اسٹرکچر بنانا ہو, ان لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے برک سے بنایا ہوا ایک پورا برج بنایا تھا, اور اتنا میسو جو ہے وہ بلڈنگ ہے. اب مائنڈ یو کہ جو عربز تھے یعنی سعد بن ابی وقاص ہیں اور باقی جو مسلمز تھے, عرب میں اس وقت کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ سیکنڈ یا تھرڈ فلور کی بلڈنگ نہیں تھی, بڑی سادی سی ان کی زندگی تھی. فار دا ویری فرسٹ ٹائم مسلمز دے آر انٹرنگ دا پیلس. ٹھیک ہے, اب آپ میں کہہ رہا ہوں لمحہ ذرا امیجن کریں کہ ہم اگر ہوتے نا, واو آئی مین واٹ از دس, یہاں سے سیلفیز ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی ابھی جیسے ہوتا ہے ہم برو. فوراً سعد چلے بن جائیں. ابی وقاص جاتے ہیں اور اینڈ ہی انٹرز دا روم آف کسرا. اب دیکھیں ہی از انٹرنگ دا روم آف دیٹ کنگ, اور وہ دیکھتے ہیں کہ خزانہ ہی خزانہ ہے, ٹریجرز, روبیز, دس اینڈ دیٹ, اور آگے ان کی نظر پڑتی ہے اس کے تخت کے اوپر, اور اندازہ کریں کہ اس کا تخت کیسا ہوگا. صحابہ اکرام اب دیکھیں ان کے ذہن میں ساری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اب جو ہے نا وہ ریکال کر رہے ہیں کہ وہ بھی وقت تھا کہ خباب بن ارد کو یعنی ان کی پشت کو نیچے جو ہے گرم کوئلوں کے اوپر جو ہے لٹایا گیا, ان کو بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنا تشدد کیا گیا. ناؤ صحابہ اکرام دے آر انٹرنگ, اور سلمان الفارسی بھی ان کے ساتھ ہیں جو کہ فارس سے نکلے تھے. ناؤ ہی از انٹرنگ بیک ٹو پرشیا. The very first thing which Sa'ad bin Abi Waqqas does, کہتے ہیں یہ سب کچھ ہٹا دو, and he started giving adhan. اور ایک کے بعد ایک انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی, یعنی they prostrated کہ اے اللہ یہ آپ ہی کی رحمت سے ہوا ہے, and everything else یہ سب فانی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام they were really into it. آج ہم صرف فوٹوز میں دیکھتے ہیں نا برو, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ یقین نہیں آ رہا تو یار اس بندے کا دیکھو یہ سیلیبریٹی ہے, اس کے تو واش رومز بھی سینیٹری ویئر جو ہے گولڈ پلیٹڈ ہے, اور ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار واٹ اے لائف اسٹائل ہی از ہیونگ, دس اینڈ دیٹ. دس از فتنہ گائز. اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو صحابہ اللہ کیا ہی بات تھی ان کی. ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی بالکل ڈفرینٹ تھا نا. ان کا تو دنیا سے ان کو کوئی لین دین ان کا تھا, ان کا سو کلیئر, جسے کہتے ہیں نا وہ ریزر شارپ ان کا فوکس تھا اباؤٹ آخرہ. مطلب ان کو ان کا دل ان چیزوں سے ہلتا ہی نہیں تھا, مال دولت سے ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ ہاتھ کی بالکل یہ تھا کہ محل کی طرح جیسا ہوتا ہے نا, جہاں دل کیا دے دیا, جس طرح دل کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر کا مال دے رہے ہیں. مطلب اس چیز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. باغ وہ جو دے دیا اتنا مطلب اس طرح کی اتنی زیادہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. اس حوالے سے نا ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس مال ہاتھ میں تھا, دل میں نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا. آج مسلمانوں کے دل میں مال ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بھی مال چھین لیا. دس از فتنہ گائز. آج اسی لیے تو ہم رو رہے ہیں نا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود حالات بہتر نہیں. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز آفرڈ both lives, matlab life of ease and comfort and wealth, but he chose to live like this. دیکھیں ایک اور میں ویسے سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ پہلے جو بات کر رہے تھے نا خوشی کی اور مال سے, جو ہم لوگ لگتا ہے ہمیں مال سے خوشی ہے, اصل میں اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن ہز ڈیتھ بیڈ ان کے پاس کتنا وراثت تھی.
کچھ بھی نہیں. کچھ تلواریں تھی ایک دو. اینڈ ہاؤ مینی ہاؤسز واز ہی رننگ؟ 9 ہاؤسز. 9 گھر مینیج ہو رہا. ہم سے تو ایک گھر نہیں مینیج ہوتا. 9 گھر مینیج ہو رہے تھے لیکن ہے کچھ نہیں. وہ کیسے چل رہا تھا برو؟ ان کے پاس 7 دینار تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ہاؤ مچ ویلتھ ڈو وی ہیو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے 7 دینار. عائشہ ٹائم ضائع نہ کرو, یہ سارا مال خرچ کراؤ. ہی نیو دیٹ ہی ہیڈ 9 ہاؤسز. اچھا پھر بے ہوش ہوتے ہیں. ہاں, بے ہوش ہونے کے باوجود جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ دے دیے. کہتے ہیں رسول اللہ I was so busy in you taking care of you. میں نے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں دنیا کو چھوڑ کے آؤں, میرے پاس 7 دینار تھے. یعنی سبحان اللہ مسجد سے وہ تیزی سے نکلتے ہیں اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آج بڑے جلدی سے نکلے. کہا میرے گھر میں کچھ درہم اور دینار پڑے ہوئے تھے, مجھے پسند نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں رکھوں, میں اس کو بانٹ کے آ گیا. وہ 3 فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا میرے پاس 3 دن نہ لگتے مجھ کو خرچ کرنے میں. تو یار ہمیں نا مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ یقین آ جائے کہ اللہ ہی پالتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ پالتا ہے. اور ایک شخص تھے کراچی میں, کہہ رہے تھے بڑے مالدار لیکن ان کے دل میں نا مال کی بالکل محبت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار جس نے امیر ہونا ہے نا وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف انفاق بڑھا دے, وہ مال خرچ کرنا شروع کر دے. جتنا تم خرچ کرو گے اتنا تمہارے پاس اللہ دنیا اور آخرت میں دے گا. لیکن برو ہمارا چونکہ مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب مال دے دیا نا میری خون پسینے کی محنت یہ میں ضائع کر رہا ہوں, ہم اس کو لاس میں. الشیطان یعدکم الفقر. دیکھیں یہ شیطان ڈراتا ہے برو. اور انیٹ جو ہماری نیچر جو ہے نا اینیملسٹک جو نیچر ہے وہ کیا ہوا تحبون المال حبا جما, کہ تم جو ہے نا مال کو کمپائل کر کے گن کے رکھنا چاہتے ہو. اینڈ اس کے خلاف جو جائے گا نا برو وہ بڑا عظیم انسان ہے جو اپنی برو ایون میں بھی اپنی بات کروں, میں جب اپنے کپڑوں میں سے نکالنا چاہتا ہوں نا میں دیکھتا ہوں یار کون سی جیکٹ میں نہیں پہنتا, کون سی جیکٹ پرانی ذرا ہو گئی ہے, کون سا جینز ہے جو میں نے بالکل چھوڑی ہوئی ہے یا مجھے پسند نہیں ہو. میں کیوں نہیں وہ جیکٹ دیکھتا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں وہ نکالوں. میں کیوں نہیں وہ جوتا دیکھتا جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے میں وہ نکالوں. کیونکہ برو وہ اور برو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ذرا اپنے آپ کو نا گرائنڈ کرنا پڑے گا اور جا کے وہ چیزیں نکالیں اللہ کے راہ میں جن سے محبت ہے, اور پھر تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ دوبارہ بھی دے گا انشاءاللہ. اور اس چیز کو میں نے نا یہ مٹی ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے. اور اللہ کے مثل نے یار بڑے بڑے صحابہ تو کیا بات تھی ان کی. بلال کو کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اے بلال تو خرچ کر اور اس بات سے کبھی مت ڈرنا کہ عرش کا رب تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. انفق یا ابن آدم انفق علیک, تم پہ خرچ کیا جائے گا. اور یار سبحان اللہ آج کل مسلمان برو ہم تو سودی, ہم تو بینک میں برو خواتین کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے 1-1 کروڑ روپیہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوایا ہوا ہے کہ ابھی تو ہسبینڈ نہیں رہا یا ہسبینڈ ہے بس اتنی کمائی تو میں اپنی سیکیورٹی کے لیے سود. اللہ کے میں جنگ برو صحابہ اتنی اللہ کے نبی چل رہے تھے, ایک دفعہ کھجور پڑی ہوئی تھی زمین پہ, ڈرائڈ کھجور جس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے, بھوک لگی ہوئی تھی. رسول اللہ یا سبحان اللہ وہ اٹھا کے اسے کھانے لگے, لیکن کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتا, مجھے اگر شک نہ ہوتا نا کہ صدقے کا مال نہ ہو لا کلتا میں کھا لیتا. اور ابو بکر صدیق جو کہ اتنے کانشیس تھے, ان کے جو پاس جو غلام لے کے آئے کچھ کھانے پینے کے لیے, یوزلی پوچھا کرتے تھے کیا لے کے آئے ہو, لیکن وہ بھوک پہ تھے انہوں نے کھا لیا. اور پھر بعد میں پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو, ان کچھ 5-10 منٹ بعد کھانے کے, کہا کہ میں نا دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا, فارچون ٹیلنگ کیا کرتا تھا, اور آئی وازنٹ گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایک یہودی تھا, اس کو میں نے کچھ پریڈکشن کی تھی, تو وہ کچھ دن پہلے ہی وہ میرے پاس آیا کہ وہ یار تمہاری پریڈکشن بڑی زبردست کام آ گئی, یہ کھانا لے لو. تو میں نے بولا میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے کھا لیا. اللہ کہتے ہیں اف لک, افسوس ہے تجھ پہ, تو نے مجھے کیا کھلا دیا. برو انہوں نے انڈیوسڈ وامٹنگ, نکالنا چاہیے یار, اب تو چلا گیا نا پیٹ میں, بس ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا تھا ابو بکر صدیق, نہیں انڈیوسڈ وامٹنگ, الٹی پہ الٹی کر رہے ہیں. فیملی والوں نے کہا کہ بس کریں آپ اپنی جان نکال دیں گے. کہتے ہیں مجھے اگر اس کو نکالنے کے لیے اپنی روح کو بھی نکالنا پڑے نا, میں روح بھی اپنی ضائع نکال دوں گا, میں لازمی نکالوں گا. اور پھر کیا کہتے ہیں برو, جو چلا گیا نا اندر انٹسٹائنز میں, کہتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلط الامعاء, یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ جو میری انٹسٹائنز میں اور جو میری ویسلز میں چلا گیا. اور عمر بن خطاب کہا کرتے ہیں کہ ہم 9 آؤٹ آف 10 ٹرانزیکشنز ہم 9 کو ریجیکٹ کرتے تھے, حرام کی وجہ سے نہیں برو, فیئر شبہ تھا, فیئر کہ اس میں نا
کچھ شک نہ ہو. اللہ میں نے کہا نا کن ورعن تکن عابد الناس, اپنے اندر نا کوشن اختیار کر لو, تم لوگوں میں سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے. لیکن کوشن ہمارے بارے میں, ہم تو برو حرام پہ حرام کمائی جا رہے ہیں, اور ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ بس برو رشتہ داروں کے زمینوں پہ قبضے, جھوٹ بولے پیسے دینا, میرے کورس بڑھے ہی ہوئی ہیں نا کہنا پہنچ, سر میری خدائی قسم پہنچ اتنی ہے, میری پہنچ اتنی ہے, حالانکہ پہنچ اتنی نہیں ہوتی, بس پروفٹ کے لیے جھوٹ بولنا. برو کیا عبادات ہیں, کیا دعائیں ہیں. اور جو ایک ون آف دا بگیسٹ ریزنس جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا, وہ یہی سب سے بڑی ریزن میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ شخص جا رہا ہے, اس کے بال سدید الشواد السعر, اس کے جو بال ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, مٹی میں ہے, سفر میں ہے, وہ ہاتھ کہتا ہے یا رب یا رب. اب دعا کی قبولیت کے سارے سمٹمس پورے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہیوملٹی, سفر میں دعا قبول ہوتی ہے, ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے, اللہ کے نام بار بار تکرارن. برو اسکالرس تو اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں, اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ حج کی طرف جا رہا ہے, یہ یعنی حاجی ہے. اللہ اکبر. امیجن کریں کہ بندہ جا رہا ہے اور اس کے یعنی سفر بھی کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب. وہ کسی لات منات عزا سے بھی نہیں مانگ رہا, یا کسی غوث اعظم سے بھی نہیں مانگ رہا, یا پیر کسی نہیں مانگ رہا, ان سب ٹائمز اور کنڈیشنز کے ساتھ مانگ رہا جن میں قبول ہوتی ہے. لیکن کیوں نہیں ہو رہی قبول؟ اللہ نے فرمایا کہ مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. لا الہ الا اللہ. اور میں اور آپ ہم کہیں کہ یار ہماری دعائیں اللہ تو قبول نہیں کرتا, اور ہم نہیں, اس کا ٹرانسلیشن بھی بتائیں نا, سب کو تو نہیں پتا. اس کا کھانا پینا حرام کا تھا, پینا حرام کا تھا, پہننا حرام کا تھا. اور برو امیجن جو شخص حرام میں کماتا ہے, حدیث میں آتا ہے جو فلیش کا حصہ اگر میرا یہ حصہ پلا ہے نا حرام پہ, یہ جنت کبھی داخل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پاک نہیں ہے, یہ طاہر نہیں ہے. اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم, تم پاک ہو اس لیے جنت میں داخل ہو رہے ہو. جس کا فلیش کا کوئی حصہ, جس کی ناخن, اس کو پاک کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ آگ سے پاک کرے گا. اللہ تعالیٰ برو میں یعنی سبحان اللہ, یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس امت کے اوپر نا, اور ہمیں نا پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, چاہے وہ کسی قسم کی بٹ کوائن ہے یا جو. یوتھ کو بٹ کوائن کا شرعی حیثیت نہیں پتا, فار ایگزامپل دبا کے کما رہے ہیں. یوتھ کو آج کل اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں جس میں آپ کو بائنگ اینڈ سیلنگ تھوڑی بہت کرنی ہوتی ہے, آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے, اور اینڈ یو آر ارننگ a lot of wealth وداؤٹ انویسٹنگ یور انرجی ان فائنڈنگ آؤٹ کہ کیا یہ پرمیٹڈ ہے بھی یا نہیں ہے پرمیسیبل, یو نو. حالانکہ برو اگر ہم اب یعنی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو نا, ہم کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر کون سا ہے, ہم کسی سڑک بیٹھے ہوئے نہیں لے جاتے کیونکہ غلط علاج نہ کرتے. لیکن برو آخرت کے معاملے میں ہم اتنے انکنسرنڈ ہیں کہ پیسہ, برو ہم اس پانی سے پینا تو دور کی بات نہاتے نہیں ہیں جس میں جس ٹینکی 50 گیلن کی ٹینکی ہے اس میں ایک یورین کا ڈراپ گر جائے, اور ہم اپنے مال میں جو کروڑوں کا مال ہے اس میں ایک حرام کا, تو کیا لاکھوں حرام کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. بلائنڈنس ہے نا ایک, مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا نا جیسے بندہ نا ایک غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے, اس کو رائٹ لیفٹ نظر ہی نہیں آ رہا, مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس طرف جائی جا رہا ہوں. آئی تھنک ایک نا میں بلکہ آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, انفیکٹ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے دن کا یا مے بی کچھ ڈیز میں سب سے مزے کا اچھا پارٹ کون سا ہوتا ہے, ویئر یو ریئلی کہتے یار الحمد للہ مزہ آ گیا. لائک میں اپنا بتاؤں نا تو میرے لیے دن میں when I go and see my kids, بالکل فیملی کے ساتھ, آپ کی مدر کے ساتھ کوئی بڑا اچھا معاملہ ہو, یو نو شی ہگز یو, یا آپ ان کو ہگ کرتے ہیں, یا آپ کی وائف کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نا, یہ ریلیشن شپس میں نا کوئی اچھی ہو نا, تو اس میں جو ایک آپ کو, اور یہ کسی کو مدد کر کے آپ کو, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو وچ میکس یو ایکچولی, ایک تو انکریج کرتے ہیں آپ کو وہ ایکٹ ریپیٹ کرنے میں بھی, اور آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. جتنے لوگ ابھی ہم نے اگزامپل دی نا جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں, وڈ یو ہیو دیٹ کہ بڑا سا بنگلہ, بڑا سا گاڑی, سارا کچھ ہے, جو لگژریز آپ امیجن کر سکتے سارا کچھ ہے, لیکن آپ گھر جب جائیں گے تو بیوی آپ سے لڑی بھی ہوگی, بچے آپ کے نہ عزت سے بات کرتے ہیں, نہ آپ کو لفٹ کراتے ہیں, نہ آپ کے ماں باپ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, نہ دوست وغیرہ صرف آپ کا پیسہ تو اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں. از دس دا لائف اسٹائل یو پریفر, اور ایک بالکل نارمل سے لائف اسٹائل جس میں آپ کی بیوی بچے گھر والے آپ سے خوش ہیں اور آپ ان کے ساتھ خوش ہیں, وچ ون وڈ یو پریفر؟ ڈیفینیٹلی ریلیشن شپس والا ہے نا. لیکن برو ابھی چونکہ اتنا ہپنوٹائز ہوئے ہوئے نا ہم لوگ, پیپل وڈ سے کہ پیسہ مل جائے مجھے, اور برو ہمارے لیے جو ایک مومنٹ جو سب سے خوشی کا بھی ہوتا ہے نا برو, جب ہم سیلف مارتے ہیں
Bro, وہ بھی نا ایک مومنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں نا انسان کو شدید خوشی ہوتی ہے جب غم کی آواز آتی ہے نا. تھوڑا سا آپ کو ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ کو توفیق دے. یار یہی تو بات ہے, یہ ڈفرینس نا کرنا بڑا ضروری ہے کہ what is actually we're talking about. We're not talking about making use of Allah subhanahu wa ta'ala's blessing. We're not talking about. We're talking about actually loving them to an extent کہ جس میں آپ باقی سب کچھ حقوق پامال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہ دیکھیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے, اور آپ اپنی جو ڈیزائر ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تمام حدیں پار کرتے ہیں. دس از ایکچولی ڈسکارڈ. اچھا, مجھے ایک بھائی نے کہا کہ پیسے سے ہر چیز ہوتی ہے یار, ہر چیز ہوتی ہے, یعنی سب کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا ریلیشن شپس, کہتے ہیں میرا ایک جاننے والا تھا, کہتے ہیں اس کی وائف کو نا اسے پھڈا ہوا اور بڑے شدید لڑائی ہوئی, کہتے ہیں وہ ₹1,00,000 کا سونے کا سیٹ لے کے گیا, وائف خوش ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, اب یہ برو جو وائف اس سیٹ سے خوش ہوئی ہے, یہ کیا ہمیشہ خوش رہے گی, ہمیشہ رسپیکٹ کرے گی؟ ہفتے بعد 1.5 ورس چاہیے ہوگا, اور پھر کبھی بھی یہ نہیں اطمینان نہیں ہوگا برو جب تک وہ دیتے نہیں رہیں گے. اور جس دن آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے برو, حالات پتہ چلتا ہے, ان مع العسر یسرا. برو یہ تو میرے خیال سے وائف سے پوچھنا پڑے گا نا, اس کے بعد ہوگا السلام. یہ آپ نے یہ مثال بھی پرانی ہوگی, ₹1,00,000 کا سیٹ تو آتا ہی نہیں ابھی. ₹1,00,000 کا سیٹ کیا آتا ہے, ₹1,00,000 کا تو آدھا تولا کچھ بھی نہیں آتا. پرانی بات ہے میرے خیال میں, اس نے یہ بلکہ اس کے فادر نے شاید اس کو ایگزامپل دی تھی یا ایسے سارا نا, کہ تو خیر جو بھی ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے بچائے, اور ہمیں بڑا کاشیس ہونا ہے اس حوالے سے کہ ہم ایسے مسلمان نہ ہوں جو مال کو اپنا ہدف اور مقصد بنا رہے ہیں. اور یعنی یہ آج کل یوتھ کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بس میرا ویژن یہ کہ میں سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, میں پیسے کمانا شروع کر دوں. کیا چھوٹا ویژن ہے یار آپ کا, کیا حقیر ویژن ہے. آئی مین مائی سیلف والا ویژن. ایک مسلمان گلوبل سوچتا ہے, ایک مسلمان بڑا سوچتا ہے, اپنے سے بیونڈ سوچتا ہے. us we and ourselves والی تھنکنگ ہم سب کی ہونی چاہیے. اور عیدی کی ماں بھی نا اس کو عیدی کو ₹2 دے کے بھیجتی تھیں کہ پتر ایک تیرے لیے اور ایک تو نے غریب ڈھونڈنا ہے, کسی پہ تو نے خرچ کرنا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو اپنائیں انشاءاللہ.